ظاہری ساری رشتہ داریاں بھائی تھے، طاقتور تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرہ انور پر ہمیشہ نقاب رہتا تھا۔ یقین کامل رکھیے اس ذات بابرکات پہ، اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھیے کہ دنیا میں تھوڑا سا بھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا، اللہ کے ساتھ لو لگا لیجئے کہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی سورہ یوسف، قال یوسف علیہ السلام قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، اس زندگی میں انسان پہ بہت سے حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کے لمحات ہیں، کبھی انسان غمگین ہوتا ہے۔ زندگی یہ لیل و نہار، یہ رات دن انسان کو مختلف طرق سے آزماتے ہیں، مختلف کیفیات انسان پر وارد ہوتی ہیں۔ وہ مالک لا یزل جس کو اپنی قربت سے نوازتا ہے، اس کو اپنی محبت کے امتحان میں ڈالتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم قصہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک سبق دیکھیں گے کہ جو ہم پہ حالات آتے ہیں اور جن حالات سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، کیا ان میں کوئی مطابقت بن سکتی ہے؟ اور اگر بن سکتی ہے، اس میں ان کا وتیرہ کیا تھا، ان کا شیوا کیا تھا، ان کا طریقہ کار کیا تھا، اور ہم کس روش پہ چلتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے، آپ سب کو حق بات سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام آغوش نبوت میں پلے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں پلے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک شفقت پدری اپنے والد ہونے کی حیثیت سے ان کے اوپر جو اپنی محبتیں نچھاور کی ہیں وہ کمال ہی ہیں، اور ایسی کمال ہوئی کہ والد اور بیٹے کی محبت بھی ایک استعارہ بن گئی، ایک مثال بن گئی، وگرنہ والد اور بیٹے کی محبت استعارہ بہت کم بنتی ہوتی ہے۔ ایسی لازوال محبت کی کہ اس کا ایک ایک عمل قرآن پاک نے نقل کیا ہے۔ حالت یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ گئے، پہلا امتحان، میں اب وہ سارا اختصار کر کے صرف اس میں سے جو پوائنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلا امتحان یہ آیا، قرآن پاک نے نقل کیا، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر کے لیے لے گئے، شکار کے لیے لے گئے، اور ارادہ یہ کر لیا کہ تاریک کنویں میں ان کو ڈال دیں۔ اب دیکھیے، چھوٹا بچہ، روایات کے اندر ہے کہ ان کی عمر 6 سال ہے یا 7 سال ہے، 6-7 سال کا بچہ کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اور اندھیرا کنواں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں پانی نہ ہو، خشک ہو اور وہ بے آباد ہو، اس طرف کوئی آنا جانے والا نہ ہو، اس میں سے پانی نکالنے والا کوئی نہ ہو، اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب ظاہری سارا کا سارا 6 ماہ 6 سال 7 سال کا بچہ
ظاہری سازو سامان ختم، ظاہری تعلقات ختم، ظاہری ساری رشتہ داریاں، بھائی تھے، طاقتور تھے، والد کا خون تھے، لیکن یہاں پہ آ کے ختم۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جب دنیا کے ناطے اور رشتے ٹوٹتے ہیں نا، وہاں اللہ کی محبت کی ڈور آ کے سنبھالتی ہے۔ جہاں بندہ دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، وہاں کوئی ایک سہارا ایسا ہوتا ہے کہ جو بندے کو سنبھال لیتا ہے۔ اب بھائیوں نے تو اپنی طرف سے پھینک دیا، لیکن قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے یوسف، پریشان نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، دکھ اور تکلیف میں نہ جانا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم اس واقعے کے بارے میں ان کو بتاؤ گے، اس واقعے کے بارے میں ان بھائیوں کو بتاؤ گے۔ اب آگے چلیے، وقت آیا، کوئی قافلہ آیا، انہوں نے نکالا کنویں سے، وہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، کنویں سے نکالا، بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے سے بھائیوں کو خبر پہنچ گئی کہ کنویں سے نکال لیا ہے قافلے نے، اور وہ منڈی کے اندر پہنچے ہیں۔ یہ پیچھے پیچھے پہنچے اور جا کے پتہ کیا کہا؟ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ اب بھائی کا رشتہ ختم، ٹوٹ گیا سارا۔ وہ 6-7 سال کے بچے کی کیفیات کیا ہوں گی؟ وہ جانے بھائی بھائی کہہ رہا ہوگا، اپنے بھائیوں کو نام لے کے پکار رہا ہوگا بچہ، کچھ تو کیفیت ہوگی نا۔ اور بھائیوں نے لا تعلقی اختیار کر کے کیا کہا؟ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کا نقشہ یوں کھینچا، فرمایا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے اس چاند جیسے بچے کو چند درہم کے عوض بیچ دیا، چند درہم کے عوض بیچ دیا۔ اور پھر وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بے پرواہ ہو گئے، لا تعلقی اختیار کر لی، یہ ہمارا بھائیوں میں سے کوئی نہیں ہے، غلام ہے، غلام، بیچ دیا۔ اب دیکھیے 6-7 سال کا بچہ کنویں کے اندر تھا، زبان پہ ایک لفظ نہیں آیا، اے اللہ اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان، لیکن وہ عام بچہ نہیں تھا نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں پلے ہوئے تھے۔ بچپن سے سبق دے دیا گیا تھا کہ جہاں دنیا کی رسی ٹوٹ جائے نا، وہاں تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ جہاں دنیا ساری ساتھ چھوڑ جائے نا، وہاں کوئی ایک سہارا ہوتا ہے جو ہاتھ بڑھا کے بندے کو تھام لیتا ہے۔ کوئی ایک ذات ایسی ہے جو اندھیروں میں سے نکال کے بندے کو بام عروج پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ بچپن سے ہی ان کو سبق دے دیا گیا تھا، یہ سبق مل گیا تھا۔ جب بھائیوں کی بے اعتنائی دیکھی، بھائیوں کا حال دیکھا، تو بچے کے دل پہ کیا گزری ہوگی، لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، ہونٹ خاموش۔ اللہ کے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوئی کہ اے اللہ میں 6-7 سال کا بچہ ہوں، والد اور والدہ سے مجھے دور کیا جا رہا ہے، اپنے خاندان سے دور کیا جا رہا ہے، اے باری الہ کیا تو بھائیوں کو پکڑ نہیں سکتا؟ کیا بھائیوں سے بدلہ نہیں لے سکتا؟ لیکن نہیں، خاموش۔ آگے دیکھیے حالات کیا ہوئے، آیت نمبر 29 میں
हालत यह हो गई, वहां से निकले, अजीज मिस्र के घर में शहजादों की तरह परवरिश पाई, शहजादों की तरह। निकले कहां से? कुएं से। कोई पुरसारे हाल नहीं, अल्लाह ने पहुंचाया कहां? बादशाह के दरबार में। और परवरिश भी आम नहीं हुई, शहजादों की तरह परवरिश हुई, शाही खानदान में परवरिश हुई। बाद अज़ा हालात तब्दील हुए, जवानी आई, अल्लाह ताला ने हुस्न कमाल का दिया, औरतों ने बरगलाया, जुलेखा ने बरगलाया। यह भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, बहुत बड़ा इम्तिहान होता है जिंदगी में। अल्लाह जिंदगी में बंदे को हर कैफियत में से गुजारता है, हर हाल में से गुजारता है। कभी खुशी गमी देता है, कभी जन की कैफियत बंदे के ऊपर वारिद होती है, कभी शहवत गालिब आती है, कभी अल्लाह गुनाह को आसान करके बंदे को आजमाता है कि देखिए इस हाल में बंदा क्या कहता है। कभी अल्लाह तन्हाई के सारे मौके अता करके बंदे को देखता है कि अब और कोई नहीं है इसके साथ देखने वाला, मैं तो देख रहा हूं, देखते हैं बंदा इसमें क्या करता है। अल्लाह मुख्तलिफ कैफियत बंदे के ऊपर वारिद करता है, यह देखने के लिए कि बंदा इस इम्तिहान में कामयाब होता है या नहीं। उन्होंने बरगलाया, जुलेखा ने बरगलाया, फुसलाया और कहा कि गुनाह की तरफ आमादा हो जाओ। तो फरमाया यूसुफ अरिद अन हाजा, ए यूसुफ इनसे किनारा कर ले, ये बेवकूफ लोग हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, 13वां पारा शुरू हो रहा है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। ऐ अल्लाह, मैं जो कुछ भी हूं तो तेरा बंदा ना, मैं अपने नफ्स को बरीउ जिम्मा करार नहीं देता। बेशक हर इंसान का दिल वो गुनाह की तरफ आमादा होता है। अब ये एक अमूमी बात है, नबियों को अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हिसार में रखा होता है। फरमाया कि यूसुफ आरिद अन हाजा, ए यूसुफ इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए अलैहिस्सलाम। वस्तगफिरी लिज़म्बिक, और कहा जुलेखा को, ए औरत तू अपने गुनाहों की मुआफी मांग, इन्नकी कुंती मिनल खातिईन, के खताकारों में से तू ही है, मेरा यूसुफ पाक साफ है। इन्नकी कुंती मिनल खातिईन, आय हाय क्या कमाल की शहादत है कि अल्लाह अर्शों पे बैठ के अपनी नबी की सफाइयां दे रहा है। कोई एक वक्त ऐसा आता है कि जब इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, अल्लाह फिर उसको आके थाम लेता है। जब उसके दिल के अंदर यह ख्वाहिश पैदा हो कि मैंने इस गुनाह से निकलना है, इस गलती से निकलना है, अल्लाह आके बंदे को थाम लेता है। और मेरे उस्ताद मुकर्रम कुद्दस सिर्रुल अजीज आप एक दुआ फरमाया करते थे, हम छोटे छोटे थे, दरसे हदीस हुआ करता था सुबह फजर के बाद, हुजूर कारी दीन मोहम्मद साहब कुद्दस सिर्रुल अजीज, तो आप ये दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह हम कमजोर हैं, हमारी पेशानी के बालों से पकड़ पकड़ कर हमसे नेकियां करवा ले। जब अल्लाह किसी को संभाले तो गुनाह होगा भला, गुनाह बजाते खुद निकलता चला जाएगा। हम हर चीज में जल्दी करते हैं कि इधर से हमने कोई काम किया, इधर से उसका रिजल्ट आ जाए। देखिए यहां तक उम्र 35 साल हो गई है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। इस वाकये में 35 साल का खूबसूरत जवान, गुनाह की आमादगी हर तरफ से, गुनाह के सारे लवाजमात हर तरफ से मौजूद, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ लो ऐसी लगी है कि गुनाह की तरफ दिल भी आमादा नहीं होता।
اس امتحان میں بھی جیسے ہی پاس ہوئے دیکھا کہ اگلا امتحان پھر شروع ہو گیا. نے کہا کہ اس طرح نہیں، پورے مصر کی ساری خوبصورت عورتوں کو اکٹھا کر لیا. ایک نیا امتحان، ساری عورتیں اکٹھی ہو گئی اور وہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے کہ سب کے ہاتھوں کے اندر سیب دے دیے، اوپر پھر چھری تھی، اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا کہا کہ آپ نے فقط یہاں سے گزر جانا ہے بس. حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرہ انور پر ہمیشہ نقاب رہتا تھا، حسن اتنا تھا کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. کہا کہ گزرتے وقت اتنا کرنا ہے، ایک دروازے سے داخل ہونا ہے، دوسرے سے نکل جانا ہے، بس جب داخل ہونے لگو نقاب اٹھا دینا ہے، اور جب وہاں جاؤ تو نقاب واپس گرا دینا ہے. اتنا کام ہے تمہارا. اب نہیں پتا تھا کہ کہانی کیا ہے، اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے. امتحان آیا، آئے دروازے کے اندر، جیسے ہی چہرہ انور سے وہ نقاب اٹھا تو ان کے الفاظ تھے ساری کی ساری یک زباں ہو کے بولی. قرآن پاک نے کہا وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی عزت کی قسم یہ کسی انسان کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی خوبصورت آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے. اب یہاں بھی ایمانداری سے دیکھیے، اگر تھوڑی سی آفر کہیں سے آ جائے، پازیٹیو نیگیٹو کسی بھی سینس میں، ہمارے دل پگھلتے ہیں یا نہیں؟ اب دو آپشنز تھے، یا تو گناہ کی طرف آمادہ ہو جاؤ اور یا پھر قید تنہائی کے اندر چلے جاؤ. اب دیکھیے اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا. فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، میں اس گناہ کی طرف کبھی نہیں آ سکتا. اگر واقعتاً انہوں نے مجھے دو آپشنز دیے ہیں کہ یا تو گناہ کی طرف جاؤ اور یا پھر قید تنہائی کے اندر جاؤ، اے رب ذوالجلال میں قید کو پسند کرتا ہوں. آئے ہائے ہائے کیا عالم ہوگا. ہم ایک مرتبہ بھی سٹیپ اٹھا سکتے ہیں، سوچا جا سکتا ہے رب السجن احب الی، اے اللہ ان دونوں کیٹیگریز میں سے میں قید کو پسند کرتا ہوں. امتحان، پھر بھی تعلق کس کے ساتھ جڑ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ. اب آئیے ایک آخری بات، سارے واقعات ہو گئے، بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، پہچان لیا کہ بھائی آ گئے ہیں. آخری بات بالکل پہچان لیا کہ بھائی آ گئے ہیں غلہ لینے کے لیے. ایک مرتبہ آئے، خاموش، نہیں بتایا، خاموشی سے غلہ دے دیا. دوسری مرتبہ آئے، پھر غلہ دے دیا، لیکن طریقے کے ساتھ اپنے بھائی کو روک لیا. جو ان کے بھائی تھے بنیامین، ان کو اپنے پاس روک لیا. تیسری مرتبہ پھر جب آئے، اب انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا بھائیوں نے کہ اس طرح کیجئے، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بھائی کے بغیر، ہمارے اس بھائی کے بغیر نہیں رہ پا رہے، بڑے غم میں ہیں، بڑے دکھ میں ہیں. آپ ہم 11 میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اور اس بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارے والد کو راحت ملے. اب یہاں پہ عمر روایات کے مطابق 47 سال یا 52 سال کی عمر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. 47 سال یا 52 سال، اتنی عمر کے اندر جا کے اب قرآن پاک نے دیکھے کیا کہا. فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي. 52 سال کے بعد، 52 میں سے 6 سال نکال دے، بقایا کتنے بچے؟ 46 سال. 46 سال کے بعد جا کے
ایک لفظ صرف زبان سے نکالا اور وہ بھی کوئی گلے شکوے والا نہیں. انداز دیکھیے, قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي اذ انتم جاہلون, کہ جب تمہارے اندر دانش مندی نہیں تھی, جہالت تھی, تو تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. اب وہ رو پڑے, ابھی بھی یہ نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں, تو فوراً انہوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی, کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. صبر کی انتہا نہیں ہوگی. یعنی یہ وقت تھا کہ جب گنوایا جاتا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, لیکن قربان جائیے ہر ایک شے کو مکمل طور پر اپنے اللہ کے سپرد کرتے آئے, اور ایک آخری لفظ جو انہوں نے نکالا, کہا قال لا تثریب علیکم اليوم, میری طرف سے تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں. اب وہ کتنا روئے ہوں گے باپ کے غم میں, اور باپ کتنے روئے ہوں گے بیٹے کے غم میں. آج آپ جو سینئرز لوگ بیٹھے ہیں, جو جرگوں میں بیٹھتے ہیں اور جرگے حل کرتے ہیں, لوگوں کے مسائل کے حل کی طرف چاہتے ہیں, ایمانداری سے بتائیے سب سے پہلا کیا کہا جاتا ہے؟ آنکھوں جی معاف کیتا. دوسرا بھی کہتا ہے جی میں معاف کیتا. بڑے فخر کے ساتھ یہ لفظ کہا جاتا ہے. ارے بابا 46 سال کا دکھ, 46 سال کی تکلیفیں, والدین سے دوری, قدم قدم پر آزمائشیں, اور الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم. ایک لفظ دکھ دینے والا زبان پہ نہیں آیا, کھلے عام معافی دے دی. اور پتہ ہے آگے کیا کہا؟ ہم تو کہتے ہیں نا میں معاف کیتا, میں نے معاف کیا. آئیے انداز دیکھیے, آپ احباب بھی جہاں کہیں بیٹھے جرگوں میں اور کہیں کوئی بات ہو تو فوراً ٹوکیے کہ یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے, یہ تکبر کے الفاظ ہیں. ایک نبی 46 سال کی تکلیفیں دینے والے اپنے بھائیوں اور خاندان کو معافی بھی دے رہا ہے, تو کیسے؟ لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کرے. کون معاف کرے؟ پھر بولیے کون معاف کرے؟ اللہ معاف کرے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے معاف کیا. استغفر اللہ, معاذ اللہ, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو معاف کرنے والے, کسی کو معافی دینے والے؟ وہ نبی ہو کے ہر شے اللہ کی طرف ڈال رہے ہیں. یغفر اللہ لکم, اور پھر امید پتہ کیا دلائی؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ہائے ہائے ہائے, وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی اب بھائیوں کو تو پتا تھا نا انہوں نے کیا حال کیا ہے بھائی کا, ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم بھی اگر اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں بھی محروم نہیں کرے گا. تو میرے عزیز, زندگی میں ہر چیز جلدی جلدی نہیں ہوتی. کچھ صبر سے کام لے کر اللہ کے سپرد کر دیا کرے. کوئی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی دکھ آ جائے, پریشان نہ ہو, بالکل پریشانی نہ کرے. یاد رکھیے کہ جب دنیا کے رشتے اور تعلقات ختم ہوتے ہیں, وہاں سے ایک محبت کی ڈوری کا سہارا آپ کو ملتا ہے. بس جب تکلیف میں ہو, جب دکھ میں ہو, جب دنیا چہار اطراف سے آپ کو گھیر لے, جب چہار اطراف سے آپ اندھیروں میں چلے جائیں, تو یاد رکھیے ہمارا بھی رب وہی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا. مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا.
آج بھی خدا وہی ہے۔ یقین کامل رکھیے اس ذات بابرکات پہ، اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھیے کہ دنیا میں تھوڑا سا بھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا، اللہ کے ساتھ لو لگا لیجئے کہ اے اللہ تو اندھیروں سے نکالنے والا ہے، یخرج الحی من المیت، مردوں میں سے آپ زندگی کو نکالنے والے ہیں مالک لا یزل، ہمارے لیے بھی راہیں کھول دیں۔ تو دنیا میں پریشان نہ ہوا کریں، اگر کوئی تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، آزمائش آ جائے، آپ یہ سمجھیں کہ میرے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارے نہیں بابا، ایک راستہ آپ کے لیے کھلا ہے، جہاں ہر طرف سے پابندی لگ جائے تو ایک آوازیں دے رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، اور اسی کے لیے اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے۔ اگلا آنے والا مہینہ پورا، شاید ہمارا جمعہ بھی میرا خیال ہے رمضان کا ہی ہوگا پہلا، تو انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ رمضان ہم کیسے گزاریں گے۔ تو اپنے آپ کو ابھی سے اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، اللہ کے ساتھ تعلق اختیار کر لیں، انشاءاللہ 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 اس سے مانگنے والا نہ پہلے کبھی محروم رہا ہے اور نہ قیامت تک اس سے مانگنے والا کبھی محروم رہے گا۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ صرف ایک بات آپ تک پہنچا دوں، قیامت تک، روز ازل سے لے کے قیامت تک اللہ کے خزانوں میں سے اگر ہر بندہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، کیا اس کے خزانوں میں کمی آئے گی؟ تو کمی کہاں پہ ہے؟ ہمارے مانگنے میں کمی نہ کرے۔ اللہ ہر ایک کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔